آئی بلیو 3rd کو شروع ایٹھ ہوتا تھا. یس یا سبحان اللہ, واللہ فرسٹ عشرہ از آلموسٹ ڈن مین. اب پتہ بھی نہیں چلا. ایک ٹائم آ رہا ہوگا کہ ہم کہیں گے وہ عید بھی آ گئی ہے. عید بھی آ گئی. سبحان اللہ یار, رمضان از سو کوئک مین. پتہ نہیں کیا ہے. ایک یہ ہے نا کہ دیکھیں یقین کریں سیلز لگی ہوئی ہیں. وی آر ناٹ ٹیکنگ بینیفٹ آؤٹ آف دس سیلز. یہ نہیں کہ فلاں برانڈ میں سیل لگی ہوئی ہے, اس سیلز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیل لگی ہوئی ہے. برو ایک عمل جو ہے نا ملٹیپل ٹائمز, یعنی ایک صلاح جو رمضان میں پڑھی جائے نا اس کا میچ کوئی نہیں جو باقی سال میں پڑے. ویسے کبھی رمضان میں آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ یو گیٹ اوور ویلمڈ کہ ٹائم از ویری لیس, کیا کروں کیا کروں کیا کروں. ہاں ہاں ہاں, مجھ سے اکثر ہو جاتا ہے پینک انسان ہو جاتا ہے کہ یار کیا کروں, کہیں مس نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ اس نہ ہو میں جائے, نا کچھ کبھی کبھی نا اور کچھ مس ہو جاتا ہے. ہاں مطلب بیسٹ کرنے کے چکر میں کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا. اس میں کرنا بندہ یہ کہ بس بندہ وضو کرے کھڑا ہو جائے مسلح پہ. صحیح کہہ رہے ہیں. اور کیونکہ نماز ایسی چیز ہے نا جس میں ہر چیز جمع کر دی گئی ہے, قرآن بھی, ذکر اذکار بھی. اچھا ایک چیز نا میں سوچتا ہوں کہ میں تھوڑا سا لیک کر رہا تھا نا پہلے, میرے ساتھ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا بندہ مانگتا ہے نا تو ایک عجیب جیسے بوجھ ہلکا ہو گیا ہے. ہاں بوجھ جو ہے نا جیسے ہلکا فیل ہو رہا ہے. میں کوشش ہی کرتا ہوں کہ اس رمضان میں نا کوئی ایسا دن نہ جائے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا بات نہ کی جائے دعا کر کے. تو آئی تھنک یہ کم از کم یہ عادت جو ہے نا مجھے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے استقامت دے کہ میں جو ہے نا ڈیلی کم از کم دعا ضرور مانگے, کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایک وقت نکالیں. رات کا سب سے بہترین وقت ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں رمضان کے بارے میں فرماتا ہے کتب علیکم الصیام, 184 رمضان, 185 رمضان, پھر 187 بھی رمضان, 186 نمبر جو آیا ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, یعنی رمضان کی آیات بیچ میں جو دعا کی بات سینڈوچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دس منتھ از the month of دعا, and the best دعا we can make is توبہ استغفار. کیونکہ باقی سارے مہینے میں جو ہے نا یعنی حج کے ایام میں we have been recommended to praise Allah subhanahu wa ta'ala and glorify Allah subhanahu wa ta'ala. And the best dua is لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اور یہ دعا. لیکن رمضان کے مہینے میں نا it is the month of forgiveness bro, forgiveness and mercy. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ تہجد تمہیں اگر قیام اللیل وہ مل جائے نا, شب قدر مل جائے تو کون سی دعا پڑھنا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور روزے کیوں رکھو, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم. تو یہ غفار مہینہ ہے, اللہ غفار ہے, مہینہ تو غفار نہیں کر سکتا, لیکن یہ مغفرت کا مہینہ ہے. شب قدر اینڈ لیلۃ القدر سیم, شب کا مطلب لیل ہی ہوتا ہے نا, رات. شب قدر لیلۃ القدر سیم ہے, لیکن لوگوں پاکستان میں سیم نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے پاکستان میں یہ 15 شعبان کو لوگ وہ شب برات, شب برات ایکچولی, شب معراج, شب برات اللہ اعلم, وہ شب معراج اس کو مناتے ہیں. لیکن اس کی بھی نا although کچھ روایات میں اوتھینٹسٹی ہے لیکن اس میں عمل کرنے کی اوتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے. اچھا یعنی اپنے کو مختص کر کے اس میں کوئی عبادات ہو رہی ہے. اچھا رائٹ. تو ماشاء اللہ آج کی جو آیات ہیں سو الحمد للہ وی ہیو ٹرائیڈ ٹو فوکس آن سم پورشنز آف قرآن. اور آج کا جو پورشن آف قرآن اٹ از بیوٹیفل. اللہ اٹس امیزنگ برو. آپ تلاوت کریں یار, تلاوت سنائیں. نو, جو ہم پہلے ڈیسائیڈ کر رہے تھے, ہاں لیٹس اسٹارٹ ود دی اینڈ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم اسپیشل پیپل ٹوڈے اگین انشاءاللہ. ان کا جو آخر میں اجر ہوگا وہ اجر پہلے بتا دیتے ہیں کہ وہ اجر کیا ہے. بالکل, یعنی ہر بندے کو یعنی ایک شوق پیدا ہو. جیسے فار ایگزامپل میرا اپنا ایک گولڈ ٹارگیٹ سیٹ ہوا ہے, آپ کا اپنا ہوگا. اگر آپ کو پہلے بتا دیا جائے نا کہ یار تجھے یہ ملے گا تو شوق مزید بڑھتا ہے کہ اچھا what do I have to do you know to get that goal. Humans are like that. Humans are like that. فار ایگزامپل آپ مجھے کہنا ہے کہ تو ہاں ذرا جھاڑو مارو, میں جھاڑو نہیں ماروں گا. اگر کہنا تو ہاں یو ول گیٹ 50,000 روپیز اگر تم جھاڑو مارو گے تو ٹھیک ہے, تو میں دل سے ماروں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے ریوارڈ, لوگ جاب پہ کیوں جاتے ہیں 9 to 5 خواری ریوارڈ. تو جب ریوارڈ کلیئر ہونا اور پتہ لگ جانا تو پھر عمل بڑا بڑھ جاتا ہے. اور وہ ریوارڈ ہے کیا, اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, کہ ان کو نا ایک غرفہ ملے گا. اچھا, جنت کی بات ہم نے پہلے کی ہوئی ہے کہ یہ اعمال کریں گے تو جنت ملے گا. ناؤ اٹس بیکمنگ مور اسپیسیفک. ان سائڈ جنت واٹ یو گیٹ, غرفہ, محل. ہاں اچھا, ہم نا غرفہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹینٹ, کوئی کینوپی ٹائپ کی وہ, لیکن جنت کا جو غرفہ ہے نا اٹ از لائک اے ہیوج ڈائمنڈ. ایکچولی نا نریشنز بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں. ظاہری بات ہے our minds have limitations.
جنت میں اسکالرس کہتے ہیں کہ جنت میں اور دنیا میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے سوائے ناموں کے. ناموں کے ایگزیکٹلی. یعنی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانا بھی تو ہے نا. ہاں یہ بڑی خوبصورتی ہے یعنی بڑی کہ نام بھی دیکھیں same ہے. حالانکہ ہمیں کچھ دیکھیں ہمارا علم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ایگزیکٹلی. یعنی اتنا لمیٹڈ مائنڈ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیسے زبردست انداز سے ہمیں سمجھایا. اب دیکھیں کیونکہ اگر نام کوئی اور ہوتے ہیں نا تو ہم امیجن نہ کر پاتے. امیجن ہی نہ کر پاتے. اچھا کم از کم ایک آئیڈیا دے دیا گیا ہے. اب آپ غرفہ ہے تو اب دیکھیں اب آپ اچھے سے اچھا غرفہ دیکھیں 7 اسٹار ہوٹل میں آپ برج العرب میں. آپ کے تو بزنس میں آپ زیادہ اچھے بتا سکتے ہیں جتنے ٹیئرز ہیں. برو یقین کریں آپ دیکھیں آپ جتنا بڑا امیجن بھی کر لینا سبحان تو دل کی امیجنیشن کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی. یا جو ڈسکرپشن ہے 60 مائلز ہائی اس کی سیلنگ ہوگی. برو وڈتھ بھی یہاں ایک کونے سے دوسرا کونا نظر نہیں آئے گا. یعنی کہتے ہیں وڈتھ جب 60 مائلز کی ہے تو پھر ہائٹ کتنی ہوگی. اچھا ایک کونے میں ان کے میرے خیال سے فیملی ممبرز بھی ہوں گے لیکن نظر نہیں آ رہے ہوں گے اتنا. برج خلیفہ is somewhere around 900 to 1000 meters. Nothing. It's nothing basically or it looks very tall. جو ان کے سویٹس ہوتے ہیں آپ یہ اس دنیا کے دیکھیں آپ یقین کریں. اچھا برو اس کی جو ہے نا یہ جو سبحان اللہ 60 مائلز کی ویڈتھ جسٹ امیجن جب ویڈتھ اتنی ہے تو ہائٹ کتنی ہوگی اور اس ٹاپ سے جنت کا منظر کیا ہوگا. اور وہ کنسٹرکٹ نہیں ہوا اٹس ون ڈائمنڈ جس کو تراش کے وہ سارا بنا ہوا ہے جس کے اندر سے باہر نظر آتا ہے کہ باہر سے اندر نظر نہیں آتا. اور اس کی ڈفرنٹ کونوں میں آپ کی ڈفرنٹ فیملیز ہیں. یو ڈونٹ ہیو ون فیملی دیئر. اچھا مزے کی بات یہ ہے ہم یہاں پہ ایک گھنٹہ بات کریں گے نا جنت ویسی ہے ہی نہیں وہ غرفہ ایسا ہے ہی نہیں. اٹ از فار مور بیٹر دین دیٹ. سبحان اللہ یار یہ کیونکہ اب رائٹ ناؤ ایز وی ٹاک ہمارے ذہن میں اچھا چل رہا ہے. آپ کے مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہے میرے مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہے. سبحان اللہ ولا خطر علی قلب بشر کہ انسان کا دل امیجن نہیں کر سکتا. اور پھر بما صبروا وہ ان کے صبر کی وجہ سے یعنی their discipline their consistency on دین وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. یعنی سبحان اللہ سیلیبریٹیز کے کیا ہوتا ہے جب وہ انٹر ہوتے ہیں نا تو ان کے نعرے مارے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل فلاں فلاں بندے کے نعرے مارے ہوتے ہیں اینڈ they'll go enter and ان کے نام پکارے جا تحیۃً وسلام السلام علیکم السلام علیکم. صبرتم وہ فرشتے ہر جگہ سے آ رہے ہوں گے. سلام علیکم. دوسرا دیکھیں دنیا میں جب بھی آپ کوئی نئی چیز خریدتے ہیں نا تو آپ کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ رات ہوتی ہے پھر آپ سونے کے لیے جاتے ہیں. وہ چیز مثال کے طور نئی گاڑی خریدی ہے یا نیا موٹر سائیکل خریدا فور دیٹ میٹر وہ باہر کھڑا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو تھوڑا سا ضرور ہوتا ہے کہ میں کب تک اس کو دوبارہ سے انجوائے کروں گا کب مجھ سے چھن نہ جائے یہ نعمت یہ چیز ضرور ہوتی ہے. یہاں پہ جو چیز ہے نا وہ زندگی ہے. یہاں پہ خالدین فیہا یعنی آپ کو آپ ہی کی ہے یو ہیو دس از یورس فار نیور اینڈنگ بیسیکلی ٹائم. یعنی جنتیوں کو جو انزائٹی ہوگی نا سب سے بڑی وہ کہ کہیں ختم نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیں گے کہ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. یعنی امیجن برو فار ایگزامپل ایک بندہ جس نے جو اسلام آباد سے یا کسی پنڈ سے باہر نہیں گیا ہوا وہ وہاں پہ ایک نیا ہوٹل کھلتا ہے وہ کہتا ہے یار کیا کمال ہوٹل ہے اور وہ اسلام آباد میں آتا ہے الٹیمیٹلی 5 اسٹار ہوٹل دیکھتا ہے وہ کہتا ہے وہ کیا تھا یار جو یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے اینڈ دین ہی مووز ٹو دبئی کہتے ہیں یار اسلام آباد کیا تھا دبئی ہے اور پھر یہاں پہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں حسنت مستقر و مقاما. کیا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی جگہ یعنی بہت ہی زبردست جگہ. اللہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ فرسٹ ہاں شروع ہم کریں یہ بتانے کے لیے کہ جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں کن لوگوں کے ہیں لوگ تو بتائیں پتہ تو چلے. اللہ تعالیٰ جی فرماتے ہیں سورۃ الفرقان کی یہ آیات ہیں آخری تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Beautiful, mashallah. Starting with the first ayah, huh? ہاں جی. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا. عباد الرحمن یعنی عباد اللہ نہیں کہا, عباد الرحمن کہا, جو رحمان کے بندے ہیں. اچھا عباد بھی جو ہے نا, it is we are not servants of Allah subhanahu wa ta'ala, we are slaves. عباد is slaves, یعنی servant is from servantship, کہ آپ کسی کو پیسے دو اور آپ کے لیے وہ سروس دے 9 to 5. اگر آپ نے کسی کو کہا تو آپ نے گرافک ڈیزائننگ کرنی ہے, آپ نے اس کو کام دیا ہوا ہے, اگر آپ سے کہیں گے مجھے ذرا چائے پلا دو یا کھڑکیاں صاف کر دو, کہے گا میری جے ڈی تو نہیں ہے, جاب ڈسکرپشن میری نہیں ہے. لیکن a slave, we are عباد, slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. No time limit, 24/7 and no excuses, no ifs and buts. اس کا slaves کی جے ڈی پتہ کیا ہوتی ہے, whatever the master says, جو مالک تمہیں حکم دے گا نا تمہیں وہ کرنا ہے. سبحان اللہ. تو عباد الرحمن, اللہ اکبر. اس میں عبد جو ہے نا وہ دو قسم کے ہیں بیسیکلی. ایک عبد جو معنی آتا ہے نا وہ اللہ کے رب ہونے کے ساتھ آتا ہے. اللہ کا جو رب ہونا ہے اور اس کے مطابق جو عبد ہے نا وہ سبھی لوگ ہیں, واٹ ایور ایگزسٹس. اس میں مسلمز نان مسلمز سبھی کچھ آتا ہے, واٹ ایور از ان ایگزسٹنس وہ عبد میں آتا ہے. یہ ایک معنی. دوسرا جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے ساتھ والے عبد ہیں, اور یہ عبد وہ ہیں جو انبیاء ہیں, اولیاء ہیں اور سارے نیک بندے ہیں. Exactly. These are the two. اور یہ ان کو ہی بولتے ہیں عبودیت و قہر.
جو لوگ زبردستی جو ماؤنٹینز ہیں یہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ آسمان زمین میں وہ اللہ کے سامنے عبد بن کے آتے ہیں، طوعا او کرہا قالتا آتنا طاعین، ہم سبمٹ ہو گئے یا اللہ، یعنی یہ وی کم ولنگ. تو یہ عبودیت القہر ہے. جو عبودیت الاختیار ہے نا وہ ہمارے پاس ہے، یعنی ہم چاہیں تو ایمان والوں کے پاس یہ اختیار ہے. کچھ کفر کر جاتے ہیں اور کچھ جو ہے نا اختیار کر جاتے ہیں. سو دیر آر ٹو ٹائپس آف سلیوز. سلیوز بھی دو قسم ہیں، ایک عباد الشیطان ہے اور ایک عباد الرحمن ہے. وہ لوگ جو شیطان کی سلیوری میں ہیں وہ بھی عباد ہیں، لیکن وہ شیطان کے عباد میں بن جاتے ہیں انفارچونیٹلی، یعنی وہ حزب و شیطان میں سے بن جاتے ہیں، حزب میں سے بن جاتے ہیں. یہ زیادہ کہنا بہتر ہوگا، اسی کے وہ آپ بھی کہہ لیں کہ جند میں سے ہیں، اسی کی. اور جو عباد الرحمن ہے وہ ویلنگلی، جیسے وہ کہتا ہے نا الم اعہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی. فرینڈز آف اللہ اینڈ فرینڈز آف شیطان. اکثر میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ آر یو دا فرینڈ آف اللہ اور دا فرینڈ آف شیطان، آپ بتاؤ کیا بننا ہے آپ نے، یو نو. سو اٹس ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. تو آپ کسی نہ کسی کے عبد ہر ٹائم رہتے ہیں، یا تو اللہ کے بنیں گے، اور اگر اللہ کی عبادت سے بھاگیں گے نا تو پھر شیطان کی سلیوری میں آ جائیں گے. جیسے ابن قیم نے کہا تھا نا ہر رب من رک الذی خلق بھی فبل من رک وصف شیطان. سورہ شقاق میں بھی آتا ہے نا اذا السماء انشقت، قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. اور آگے جو اسٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں سب انسانوں کو، آسمان اپنے رب کا حکم مانے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور آگے کیا فرما رہے ہیں وَحُقَّتْ، اور یہی اس کے لائق ہے. یعنی عبد جو ہوتا ہے نا اس کی شان یہ اسی میں ہی ہے کہ اپنے رب کی جو ہے وہ بات مانے، سبمیشن. اور آگے زمین کے لیے بھی ہے یہی آتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب یعنی زمین کو جو ہے نا اسٹریچ کر دیا جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ بھی اپنے رب کی بات سنے گی اور یہی اس کی لائق ہے. سبحان اللہ. تو اٹس آل اباؤٹ چوائسز، رائٹ؟ یعنی اف وی میک رائٹ چوائسز ان لائف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہاتھ جب اٹھائے تھے نا تو دونوں کے لیے اٹھائے تھے، عمر بن خطاب کے لیے بھی اور عمر بن حشام کے لیے بھی. ایک نے ایسی چوائسز میک کی عبادت کی کہ جس کے نام کے ساتھ ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک نے ایسی چوائسز میک کی جس کے نام کے ساتھ کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ. سو اٹس آل اباؤٹ چوائسز. اگر انسان کے پاس چوائسز نہ ہوتی تو واللہ ہم سے حساب کبھی نہ ہوتا. سو موونگ آن انشاءاللہ. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اچھا آگے ان کی کوالٹیز ہے باہر. ایگزیکٹلی. جو عباد الرحمن ہے نا وہ ہیں جو زمین پہ ہمبلنس کے ساتھ چلتے ہیں. علی الارض ہونا. واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور جب کوئی جاہل انسان ان سے ایڈریس کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے یا کوئی جہالتی بات کر دیتا ہے، قالوا سلاما، وہ ایک جینٹلنس سے رسپونڈ کرتے ہیں یا سلام ان کو عرض کر دیتے ہیں. اچھا اس پہ نا اب لوگ ویسے بھی کرتے ہیں کہ عام بندہ بھی کوئی بات کر رہا ہو نا مذاقن بھی یہ کر دیتے ہیں، سلام کر دیتے ہیں یار تو جاہل ہے بہت بڑا، میں تو آپ کو کچھ نہیں ہوں گا، میں آپ کو سلام ہی کہوں گا، آپ کے لیے سلام ہی ہے. تو یہ بھی اچھی عادت ہے، اس کا مطلب ایسا ہی برو یہ اوفینڈ کرنے والی نہیں. اگر اوفینڈ کرنے کے لیے اس نیت سے کیا دین از اے پرابلم. ہاں اگر تو اگر واقعی یار اسے میں جیت نہیں سکتا. امام ابو حنیفہ کا قول ہے نا کہ بولتا ہے میں نے جو بھی ڈیبیٹس کی ہیں نا آئی ون آل آف دیم، لیکن میں جاہل سے نہیں جیت سکا کبھی. نہیں لیکن قولو سلامہ کا مطلب جو ہے وہ سلام واقعی کہنا ہے یا اس میں حذف یہ چیز ہے کہ وہ اس سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں؟ ہاں جینٹلنس کے ساتھ نا. They just end the conversation. They don't say السلام علیکم. نہیں ایکچولی نا Do like this? محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، نریشن بتاتی ہیں کہ جب کسی سے بات کر رہے ہوتے تھے نا، اگر اگلا بندہ تیز ہو رہا ہوتا تھا نا اپنی آواز میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اپنی آواز نا نرم کر لیا کرتے تھے، یعنی بیک فٹ پہ جانا شروع کر دیتے تھے. کیونکہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی گرج آ جائے اور تھوڑا سا نا وہ گہما گہمی ہو جائے، گرما گرمی ہو جائے، تو اس بیٹر ٹو پل یور سیلف آف. یعنی جیسے قرآن کی آیت ہے نا کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن. کوئی نیگیٹو بات ہو پازیٹیو سے ریٹرن کر دو. کوئی کسی گالی کو آپ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو عزت دے، کہہ کے چلے جاؤ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر تمہارا وہ جانی دشمن بھی ہوا نا تو تمہارا اگر تم نے اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کیا تو كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا اچھا دوست بن جائے گا. لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. اچھا یہ انہی کے لیے جو غرفہ کی بات ہو رہی تھی بما صبر، وہی آ گیا. یعنی یہ وہی کر سکتے ہیں جو صبر والے ہیں. یعنی صبر مینس دے ہیو ایموشنل انٹیلیجنس، دے پاز. ایک نا ٹریگر اور رسپانس کے بیچ میں نا وہ گیپ بڑھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اوکے لیٹ می تھنک یہاں پہ سب سے اچھا سولوشن کیا ہے، اینڈ دے ریلیکس اینڈ دے رسپونڈ
اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھا ایک نریشن میں نے پڑھی بڑی زبردست ہے. اگر دو بندے ہیں نا, ایک بندے نے دوسرے کو گالی دے دی اور اف دیٹ پرسن ریمین سائلنٹ, تو فرشتہ نا اس کی طرف سے جواب دیتا ہے کہ یہ تیرے اوپر ہی ہے. اور اگر یہی بندہ جس کو گالی ملی ہے نا, جس کو گالی کہی گئی ہے, وہ کہتا ہے نا السلام علیکم یعنی سلام ہو, فرشتہ رسپونڈ کرتا ہے کہ نہیں سلامتی اس پر نہیں, تم پہ سلامتی ہو. وہ رسپونڈ کرتا ہے بیک. یار سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث, وہ کسی شخص سے جھگڑ رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے, وہ مسکرا رہے تھے. ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے, وہ بات شخص بولتا رہا. تو کسی ایک بات پہ نا حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی لفظ کہہ دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق فوراً سے پھر گئے ان کے پیچھے اور پوچھا, تو انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک تم خاموش تھے تمہاری جگہ ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کو جواب دے رہا تھا, لیکن جب تم بولے تو وہ پھر چلا گیا. اور مومن تو لعنت کرنے والا ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی اگر مومن کوئی انسان لعنت بھیجتا ہے نا کسی پہ, تو لعنت نا آسمان کی طرف جاتی ہے اور زمین کی طرف آتی ہے, اور حقدار اس لعنت کا حقدار ڈھونڈتی ہے کہ اگر وہ ہے شخص تو اس پہ جاتی ہے, اگر وہ نہیں ہے حقدار تو واپس اسی پہ انسان آگے بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. ہاں جیسے وہ آتا ہے شاید, آئی ڈونٹ نو وہ ریلیٹیبل ہے یہ نہیں, کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو, سم تھنگ لائک دیٹ, یو نو, کہ اگر وہ اس کے نہیں ہوں گے تو تمہارے اپنے ماں باپ کو گالی لگتی ہے. وہ بیسکلی واللہ عالم اس میں یہ میں نے تو سنا کہ یعنی کسی کے خداؤں کو گالی نہ دو, خداؤں کو بھی, اچھا خداؤں کا بھی ہے, تاکہ وہ تمہارے رب کو. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير. اچھا ہم نے یہ مس کیا کہ الذين يمشون على الارض هونا, یعنی اس کا کیا مطلب ہے سیریسلی, یعنی ہمبلنس کے ساتھ. اچھا ہے یہ کون؟ یہ نہ پرائم منسٹر ہیں نہ پریزیڈنٹ ہیں, یہ ان سے بڑے لوگ ہیں, یہ عباد الرحمن ہے. یعنی کائنات کا کوئی ٹائٹل عباد الرحمن سے بڑا ٹائٹل نہیں ہے. بالکل ایسے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز بن رہی ہیں ٹک ٹاک کی یا اسنیک ویڈیو کی, جس میں کوئی پریزیڈنٹ ہے وہ ایسے تکبر کے ساتھ چل کے آ رہے, پیچھے گارڈز ہیں اور پیچھے میوزک لگا ہوا ہے. دے اپریشیٹ دیٹ واک, ملینئرز واک اسے بولتے ہیں, یا پرائڈ واک بولتے ہیں اسے. واللہ عباد الرحمن سے وہ جو کارنر مگریگر کرتا ہے, ٹھیک ہے, اگر لوگ یو ایس سی اور بڑا امپریشن ڈالتا ہے پہلے شروع میں. اللہ اکبر. یعنی جو عباد الرحمن ہے, ایک تو عباد, یعنی اللہ تعالیٰ نا یہ پینیکل ہے برو عباد کا لفظ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اچھا یار اس کا مطلب کیا, یعنی بندہ پھر کیا جھک کے چلے, یعنی واٹ ڈو وی برو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, the strongest, the bravest, the toughest of all, the toughest of all, how did he walk? ایسا لگتا تھا کہ جیسے ڈھلوان پہ جیسے ہل سے نیچے ہوتا ہے. اچھا ایک بار وہ بھی تو واقعہ ہے نا کہ ایک بار بڑا زبردست واقعہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا ایک بندے کو دیکھا, بڑی کہنا تو نہیں چاہیے, آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا رائٹ ورڈ, کہ بڑا ایسے نا مریل چال ٹائپ جو ہے نا ایسے چل رہا تھا, تو کمزور ویکنس. عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ تیرا کیا معاملہ, تجھے کیا ہوا ہے, تو کیا تو بیمار ہے, تجھے کوئی بیماری ہے؟ بولتا ہے نہیں عمر مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. بولتا ہے آئندہ سے سیدھا چلی, ادروائز میں تجھے نا کوڑوں سے ماروں گا. اللہ. امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں نا دو چیزیں ذکر ہیں. الذین یمشون علی الارض ہونا, ایک تو ٹانگوں کا ذکر ہے اور زبان کا ذکر ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کہتے ہیں گناہ دو چیزوں سے میل نہیں ہوتے انسان کے, ایک ٹانگوں سے اور ایک زبان سے. ابن قیم کہتے ہیں, اور اس آیت میں دونوں کا ذکر ہے. اگر انسان اپنی ٹانگوں کو اس جگہ جانے سے روک لے اور اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ قابو کر لے, تو وہ ہر قسم کے گناہ سے بچ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ شروع بھی نا برو حقوق اللہ سے نہیں شروع کر رہے, حقوق العباد سے شروع کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ تمہارا ایتھیکل مورل ویلیوز کیا ہونی چاہیے. حقوق اللہ تو بعد مینشن ہوں گے, لیکن سٹارٹ کیا ایتھیکل مورل ویلیوز سے, کہ تمہیں ایک مسلمان ہو اور وہ تکبر سے چل رہا ہو, ایک مسلمان ہو وہ الفاحش البذیء ہو, یعنی منہ سے ماں بہن کی گالیاں نکل رہی ہیں اور کرس ورڈ سے, کہ مسلمان ہو, پاسبل ہی نہیں ہے. جن لوگوں نے یہاں تک پوڈ کاسٹ اگر دیکھی نا ہماری, وہ پکے ہو جائیں گے اس بات پہ کہ حقوق اللہ اتنے ضروری نہیں ہوتے. حقوق العباد دیکھو اللہ تعالیٰ آگے آیت آ رہی ہے, پڑھیں آپ پڑھیں جی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ اکبر. یعنی کہ وہ راتیں کس چیز میں گزارتے ہیں, سجدوں میں اور قیام. یہ بڑی عجیب بات ہے, ہمیں تو نیند پوری نہیں ہوتی, اور بندہ سوچے کہ وہ رات ڈیوائڈ بھی کی ہوئی تھی انہوں نے, اور پھر اسپیشل مشنز بھی ہوتے ہیں کہ وہ کھانا بھی کسی کو دینے جا رہے ہیں, اپنی رعایا میں بانٹ رہے ہیں, وہ حضرت ابوبکر صدیق صفائی کر رہے ہیں. ٹائم رات کا نکل رہا ہے. اچھا ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے
کارپوریٹ ٹرمینالوجی میں نا دیکھو نا تمہاری زندگی لیٹ سے 24 آورز ہے نا 8 گھنٹے تو تم سوتے ہو تو اس کو بھی ملٹیپلائی کر کے نا بڑی اسٹریٹجی ٹائپ بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا تمہارا 1/3 جو زندگی کا ہے نا وہ نیند پہ جا رہا ہے, لیکن سبحان اللہ یہ جو عباد الرحمان ہے وہ 1/3 ضائع نہیں کرتے سو کے. اسی لیے وہ اپلیکیشن میں آ رہا ہوتا ہے نا جب کہ جتنی مرضی اتنی سلیپر 8 گھنٹے نہیں سوئے تو آپ لیزی ہو گیا. میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی بکواس ہے. This has nothing to do with the reality. یعنی they spend their nights. جبھی تو نے کا مطلب ہے کہ ان کی راتیں گزرتی اس طرح سے ہیں. یعنی وہ is not one off ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی زندگی کا معمول ہے ان کا کہ ان کی راتیں رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے جو پہلو ہیں نا وہ بستروں سے نا یعنی جدا رہتے ہیں. یعنی یو ہیو دس میگنیٹک ریپلشن فرام بستر. یہ ویسے کس زندگی میں ہوتا ہے کہ بندہ کمفرٹ ہی فائنڈ نہ کرے بیڈ میں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور عباد الرحمان کی نا واللہ their صلاح is intact man. their فرض and نوافل it is intact. it is not possible کہ ان کے فرض صلاح میں یا نفل صلاح میں نا کوئی کمی باقی رہ جائے, ذرا بھی نہیں. فرض تو ان کے فرائض تو پینیکل ٹاپ کے ہوتے ہیں نا, ان کے تو نوافل بھی برو, قیام اللیل بھی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں صحابہ میں سے کوئی ایسے صحابی کو نہیں جانتا جو رات کے حصے میں سے کچھ لیتا نہ ہو. I don't know of any صحابی who doesn't take anything from قیام اللیل. ہر بندہ, ایون ابن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھ لینا وہ انشاءاللہ امتی میں سے اس کیٹیگری میں آ جائے گا. کس کیٹیگری میں؟ ان والذین یبیتون لربہم سجدۃ وقیاما. اچھا اشراق پڑھنے کی وجہ سے نہیں, رات کی قیام اللیل میں تہجد کے بعد, اچھا یعنی عشاء کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت بھی پڑھ لینا تو وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھ لے نماز اور فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھ لے وہ بھی اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے, لیکن بہرحال ان کا اجر جو کہ واقعتاً وہ سب سے زیادہ. اور الکلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مغرب کے بعد 2 رکعتیں یا عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے, یعنی وہ ان کا یہ اوپینین ہے کہ وہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے. لیکن they were the people نا, یعنی سبحان اللہ حدیث میں کیا آتا ہے, افضل الصلاۃ بعد الفریضہ قیام اللیل. فرض نمازوں کے بعد جو سب سے بہترین نماز ہے نا وہ قیام اللیل ہے. کیونکہ برو نائٹ لائف ہیز سم تھنگ ویری اسپیشل. یو سی lovers go to their loved ones in night, at night. رات کو جو پیکیجز ہوتے ہیں 12 سے رات کو نکلتے ہیں. اچھا میں دیکھ رہا ہوں یار سبحان اللہ, why are these packages out in the night time? یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. پھوپھو سے کس خالہ سے بات کر رہی ہیں آپ نے کوئی سی بزنس ڈیلنگ کرنی ہے یا آپ نے کوئی رات کو, کیونکہ رائٹ میں نا ایک انسان کا نا کنیکشن ہوتا ہے بڑا. ایکچولی نا یہ آگے آئے گا. یہ جو ہے سب سے اسپیشل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ comes down اللہ and spreads his arms کہ ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کروں. اس سے زیادہ اسپیشل بات کیا ہو سکتی ہے؟ And Islam takes benefit of this night time کہ you are feeling spiritual and you ایک emotions کی گیم. حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ جب ہر عاشق اپنے معشوق کے پاس چلا جاتا رات کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس جاتے تھے, یعنی کعبۃ اللہ میں چلے جاتے یا بقیع غرقد میں چلے جاتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز شیئر کرتے. یعنی رات کا جو وقت ہے نا اٹس ویری اسپیشل. تو ہمیں نا کثرت کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ اللہ تو میری مدد کر علی ذکرک, تیرا ذکر کرنے میں, و شکر کرنے میں, اور حسن عبادت کا حسن اچیو کرنے میں. جو شخص دعا کرتا ہے نا انشاءاللہ اس کو توفیق مل جائے گی قیام اللیل کی انشاءاللہ. موونگ آن ٹو دی نیکسٹ آیا انشاءاللہ. آپ پڑھیں وہ. جی ابو سعد. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ اکبر. یعنی جو کیا کہتے ہیں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, یعنی پھیر دیں ہم, یعنی عذاب کو نا ڈائیورٹ کر دیں ہم سے. بیسیکلی وہ جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ہاں جی ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. ان عذاب کان غراما. اچھا غرامہ کے بارے میں آتا ہے کہ غرامہ از سم تھنگ جو چیز لپٹ جائے نا پھر وہ جان چھوڑنے کا جو ہے وہ لیتی نہیں, وہ انسیپریبل, وہ پھر چھوٹتی نہیں ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل. تو چمٹ جائے. ان الساعۃ مستقر. سب سے زیادہ مجھے جو چیز وہ کرتی ہے نا وہ یہ کرتی ہے کہ اس دنیا میں ہمیں جب بھی کوئی ان ایزینس ہوتی ہے اور وی وانٹ ٹو اچیو اینی تھنگ, ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں ٹو ڈو سم تھنگ. جیسے آپ کو گرمی لگتی ہے آپ اے سی آن کر لیتے ہیں, آپ کو سردی لگ رہی ہے آپ ہیٹرز آن کر لیتے ہیں, کپڑے پہن لیتے ہیں اتار لیتے ہیں, اینڈ سو مینی ڈفرنٹ تھنگز بیسڈ آن واٹ یو وانٹ ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم. ان جہنم اٹس ناٹ لائک دیٹ.
اگر آپ پہ کوئی چیز مسلط کر دی گئی ہے، آپ جیسا بھی فیل کر رہے ہیں، اور ادھر تو عذاب بھی ہوگا، وہ آپ سے ہٹایا نہیں جائے گا. It will keep coming to you. یعنی جو غرامہ کا یہ ورڈ ہے نا، غرامہ کا ورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از اے پرماننٹ پنشمنٹ وچ از انسیپریبل. یعنی ہمیشہ چاہے تم چاہو گے نا دعا کرتے رہو گے ہزاروں سال کے لیے، تم سے پھر بھی نہیں جدا ہوگا. وہی آپ کنٹینیو کریں، وہی ہزاروں سال سے نا، وہ مجھے ایک نریشن چاہتا ہے. بالکل، وہ بتائیں. ایک جہنمی ہوگا، ٹھیک ہے، ہوگا مسلمان، یعنی جہنم میں ہے، ٹھیک ہے، گناہ گار ہے، 1000 سال تک نہ دعا کرتا رہے گا، یا حنان یا منان یا حنان یا منان. 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو کہیں گے کہ دیکھیں وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. تو جبریل جائیں گے اس کے پاس اور اس کو باہر لے کے آئیں گے جہنم سے. تو باہر جب لے کے آئیں گے تو بندہ بڑا خوش ہوگا کہ ہو سکتا ہے میری رہائی ہوگی، کسی نے میری بیل کر دی ہے، کچھ ایسے نا، تو بڑا خوش ہو رہا ہوگا. باہر جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، فیڈ بیک لیں گے، تجھے کیسی لگی جگہ؟ تو کہے گا یا اللہ یہی آیات جو ہیں، ان نساءت مستقر و مقامہ، یعنی تھوڑے ٹائم کے لیے بھی وہاں پہ ٹھہرنا اور زیادہ ٹائم کے لیے بھی ٹھہرنا، یا اللہ بہت بری جگہ ہے وہ. اور گڑ گڑائے گا نا ایسے کر کے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا جبریل اس کو واپس چھوڑو. تو وہاں پہ نا گھٹنوں کے بل گر جائے گا، یا اللہ میں تو بڑا خوش ہوا تھا کہ آپ نے مجھے نکال دی ہیں، اور آپ بڑے غفور الرحیم ہیں، اور میں تو آپ سے مرسی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو شان رحیمی ہے نا، وہ جاگ اٹھے گی. تو فرمائیں گے ٹھیک ہے اس کو جانے دو، جہنم میں واپس نہ ڈالنا، اس کو جنت میں ڈال دو. اللہ اکبر. یہ جو مستقر مقامہ بھی ہے نا، یہ مستقر جو ہے نا، یہ ان مسلمانوں کے لیے جو جہنم میں جائیں گے. بالکل، یہ ٹیمپریری ہے، دس از ٹیمپریری. وہ جو مقامہ ہے نا، یہ وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے کفار کے لیے. اور لوگ ایک مسلمان ہمیشہ نا، قرآن میں آتا ہے وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. ان کے نا دل، جیسے ان لوگوں کی کوالٹی ہے، ان کے دل نا لرزتے رہتے ہیں ہمیشہ. دیر آلویز فیئرفل کہ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کر دیا جائے، اور رب کے پاس جا کے ہم نے ملاقات کرنی ہے رب سے. تو یہ جو چیز ہے نا کہ اچھا حضرت عائشہ کہتی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو یہ خوفزدہ ہوتے ہیں نا، یہ ضروری نہیں کہ بہت گناہ گار ہیں، یہ بڑے فاسق و فاجر ہیں، یہ نیک لوگ ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ دعا کرتے ہیں؟ ہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون اللہ یتقبل منہم. یہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ صدقہ دیتے ہیں، لیکن ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا، ان سے قبول نہ کیا جائے. اور وہ پھر یقول ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ ڈرتے رہتے ہیں. یعنی ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ ایک مسلمان عمل تو کر رہا ہوتا ہے، اسے خوف ہوتا ہے کہ کہیں میری بری انٹینشن کی وجہ سے، کہیں میری کمی اور کوتاہی کی وجہ سے میرا عمل قبول نہ ہو. وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، کہہ رہے ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے یہ قبول کر لیں انک انت السمیع العلیم. ان کا معاملہ جو ہے وہ خوف کی طرف ہے. اگر ہم پریکٹیکلی اپنا معاملہ دیکھیں، ہمارا معاملہ بہت زیادہ امید کی طرف ہوتا ہے. بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹے بیسی کام کر رہے ہیں تو ہم بس بخشے گئے ہیں، وہ تو قبول. ہم کب لرزتے ہیں یا ہم کب خوف محسوس کرتے ہیں؟ مطلب یو شوڈ آسک آور سیلف. یعنی وہ تو نیکی کرنے کے بعد برو ہوتے تھے. ہاں ہم تو نہیں کرتے نا، ہاں کہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی. بالکل. اور ہم لوگ تو گناہ کرنے کے بعد بھی نہیں روتے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ تو معاف کر دے گا یا اللہ. یعنی دعا کرنی چاہیے اللہم انی اعوذ بک اعوذ برضاک من سخطک، جو سجدے کی دعا ہے نا، یا اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، من سخطک تیری پنشمنٹ سے، وبمعافاتک من عقوبتک، اور تیری عافیت کی پناہ میں آتا ہوں تیرے پکڑ سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. بیوٹیفل یار، اس میں تو آپ ختم ہو جاتی ہے دنیا یہاں پہ. یہ کیا یعنی بات ہے، یہ جو ہے نا، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیرے سے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ اکبر. یعنی برو ماں اگر بچے کو مارتی بھی ہے نا، تم نے یہ کام کیا، اور چھوٹا بچہ ہے وہ روتا ہے اور ماں سے چمٹ جاتا ہے، وہ اور پیچھے کر رہی ہے، وہ اور مارتی ہے، ڈانٹتی ہے، وہ پھر ماں سے چمٹ ہے. یعنی ماں تیرے علاوہ میں کہاں جاؤں گا، میرے کوئی ڈر ہی کوئی نہیں. وہ اعوذ بک منک، میں یا اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں ہم تیرے سے. یعنی سبحان اللہ ان کی یہ دعا ہوتی ہے کثرت کے ساتھ. اگلی کوالٹی پہ جاتے ہیں.
والذین اذا انفقوا لم یسرفوا لم یقتروا وکان بین ذلک قواما. جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی دے آر اسٹنجی، روک کے رکھتے ہیں، بلکہ اس کے بیچ بیچ میں رہتے ہیں. خرچ کرنے کے حوالے سے بھی نا کافی زیادہ تعلیمات ہیں، بہت حالانکہ بندے کو احساس نہیں ہوتا. ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا برو، اللہ اکبر. ایک ایک چیز کے بارے میں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ تو وجہ ہے کہ ہمیں امت وسطہ بنایا گیا ہے کہ ہم نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی ہم بالکل اسٹنجی ہو جاتے ہیں، ہم بیچ بیچ میں رہتے ہیں. اور اسلام از آل اباؤٹ بیلنس، اسٹرائکنگ دا بیلنس. یعنی وہ جو صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن العاص، جب انہوں نے تہجد زیادہ پڑھی اور نوافل زیادہ رکھے، بیوی سے پوچھا کہ ہاں جی کیسے ہے تمہارا شوہر، ان کے والد صاحب نے کہا کیا رجل ہے، کیا بندہ ہے، کیا عابد ہے، کیا عابد ہے کہ دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات میں تہجد پڑھتے ہیں. اور وہ بھی کیا کمال کی تھیں کہ شکایت اس طرح سے لگائی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے عابد ہے. لیکن اشارہ دے دیا اور بھی اسمارٹ لوگ تھے. تو اللہ کے پاس سے اللہ کے غصے ہوئے اور کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جسدک علیک حق وان زوجتک علیک حق وان عینک علیک حق. تیری آنکھ کا تم پہ حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے، تیرے جسم کا تم پہ حق ہے. ہر چیز سے حقوق ادا کرو. اسلام از من عمل عاملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو یعنی عبادت سب سے بیسٹ چیز کیا ہو سکتی ہے زندگی میں؟ عبادت میں بھی آپ یہ نہیں کہ ایگزیجریٹ کریں، وہ رد کر دی جائے گی، وہ رد ہو جائے گی. اس میں بھی آپ نے وہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بالکل. تو اس میں نا پریکٹیکلی یہ چیزیں بھی آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں برو. آپ نے لائٹ کھلی چھوڑ دیا مثال کے طور پہ، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس انف منی ہے اینڈ یو کین افورڈ دا بلز، لائٹیں کھلی چھوڑ دی ہیں، پانی آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں برو یہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں. وہ نبی علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ اگر بہتے یعنی ندی میں بھی ہو تب بھی پانی کو ضائع نہ کرو، اسراف نہ کرو. اگلی ففتھ کوالٹی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور نہ ہی کسی نفس کو قتل کرتے ہیں ایکسیپٹ اللہ نے اس کو فوربیڈن ہو، ایکسیپٹ اٹس رائٹ. یعنی جہاد میں قتل کیا جا سکتا ہے. ولا یزنون. اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. اور جس نے یہ کام کیا نا تو ہیل میٹ ہز پینلٹی، عذاب اس کو جو نا پکڑے گا. یار قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے بار بار دیکھے نا، بار بار مختلف طریقوں سے بتایا ہے. جیسے یہاں پر بھی کیا آیا کہ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی شرک مت کرنا. اور ایک بڑا زبردست اندازہ جو کہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کب کبھی طاری ہونی چاہیے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک. حالانکہ دیکھیں اس کو تو ترجمہ کرنا بھی جو ہے نا وہ میں مناسب نہیں سمجھ پا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گائیڈنس دی جا رہی ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی مخلوق میں سب سے اوپر ہیں. اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے ان اسپائٹ آف ایوری تھنگ، اے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، یہ میں جو ابھی آیت کا ترجمہ ہی کر رہا ہوں، یعنی اگر آیت نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی ہماری زبان میں جسارت نہ ہوتی کہ ہم یہ باتیں کہہ سکتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا نا آپ کے سارے اعمال جو ہیں وہ غارت کر دیے جاتے ہیں. اللہ ایکچولی پرابلم پتہ ہے کیا، یہ اس طرح کی آیات جو ہے نا وہ ہمارے نبی کے لیے نہیں ہے، ہمیں بتانے کے لیے وہ ہمارے لیے ہیں کہ اگر وہ ایسا اتنا یعنی اتنا سیویئر معاملہ ہے یہ، اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا یار اگر میں نے کلمہ کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اس کیٹیگری سے نا شرک سے باہر ہو گیا ہوں. حالانکہ سبحان اللہ برو ہم سمجھتے ہیں کہ سجدہ کرنا ہی صرف شرک ہے. دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے آگے ایسے دعا کرنا، یار اللہ اکبر، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. تو کسی سے اولاد مانگنا، کسی فوت شدہ انسان سے، کسی اولیاء کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اولیاء کی قدر نہیں کرتا اس کی زبان آج بولنا بند ہو جائے، کیونکہ اللہ کے اولیاء تھے اور اللہ کے دوست ہیں وہ. لیکن ان کی ٹیچنگ سے خلاف جا کے ہم ان کے قبروں پہ اور یہ مزاروں پہ جا کے وہ جو بتا کے کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کر رہے، اور ان سے مانگنا مجھے مشکل کشا آپ ہیں، میری مشکلیں دور کر دیں، میری حاجت پوری کر دیں، مجھے رزق دے دیں، مجھے اولاد دے دیں، میری اولاد کو ٹھیک کر دیں. عجیب، ایکچولی یہ شرک ہے. اسی کو ایکچولی نا شرک کو ظلم سے تعبیر کیا گیا، اور لظلم عظیم، جیسے لقمان جو انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹے لا کے لیے تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ایکچولی دیکھیں نا ظلم کو پہلے ہم پتہ کریں کہ ظلم ہے کیا. لیٹ سے آپ ظلم تب کرتے ہیں جب آپ جو ہے نا کسی بندے کا جو سٹیٹس ہے نا یا تو بہت ایگزیجریٹ کر لیتے ہیں یا اس کی جو سٹیٹس ہے نا اسے نیچے کر دیتے ہیں. اب آپ جب کسی دوسری ہستی سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا یا کہ بالواسطہ کر رہے ہیں وغیرہ، تو آپ نے اس ہستی کو، بزرگ کو، بت کو، جو بھی ہے،
اس کو آپ نے اس کے اسٹیٹس سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے برابر لے آئے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ان سملر مینر آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو ان کا جو اسٹیٹس ہے نا, جو ان کی عظمت ہے, یعنی ربکم الاعلی, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں العلی ہیں, العظیم ہیں, ان کو آپ نے یہ نہیں سمجھ لیے کہ یہ باقی مخلوق کی طرح. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کو اس کا ڈیو گرینڈیور, اس کا ڈیو رائٹ نہیں دیتے ہو. یعنی میں کہتا ہوں کہ بندے سے کوئی گناہ ہو جائے, شرک کبھی نہ کرے. وہ شرک ظلم عظیم ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حق انسانوں پہ کیا ہے؟ ابو ذر سے پوچھا تھا نا غالباً, نے کہا اے ابو ذر اللہ کا حق کیا ہے انسانوں پہ, اور پھر انسانوں کا حق کیا ہے اللہ پہ؟ نے کہا رسول اللہ, اللہ اور اس کا نبی بتا جانتے ہیں. کہا کہ اللہ کا حق انسانوں پہ ہے کہ لوگ شرک نہ کریں اس کے ساتھ, اور پھر جو شرک نہیں کرے گا نا, پھر اس کا حق اللہ تعالیٰ پہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں. اور یہ توبہ کی جو حدیث آتی ہے کہ تم زمین کو بھر کے لے آؤ گناہوں کے ساتھ اور میرے پاس آؤ, پھر مجھ سے توبہ کرو, لیکن تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, ولا ابالی, مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں ہوگی. شرک نہیں ہونا چاہیے, شرک کسی راہ سے. لیکن جو آپ نے پریکٹیکل فارمز بتائی ہیں نا اس کی, یہ جو مشکل کشا اور کی, اور وہ اولیاء کے بارے میں ہمارے مسلمان بھائی اکثر جو ہیں وہ کبھی کبھی کچھ بہت زیادہ ہی پوزیسو ہو جاتے ہیں. اور کسی نے اگر اولیاء کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دی جیسے کہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, حالانکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, بٹ دا مومنٹ یو اسپیک دس ورڈ اولیاء, ٹھیک ہے, تو ایک دم سے آپ کی آگے کوئی بات نہیں سنی جائے گی اور آپ پہ نا ٹھپا لگا دیا جائے گا کہ آپ اولیاء کو نہیں مانتے. حالانکہ what you're saying is not that. آپ تو, ہم اولیاء کو کون نہیں مانتے؟ جو اللہ کے قریب ہے بندہ, اللہ اکبر, جس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے, ٹھیک ہے, جو عباد الرحمان ہے, جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کی بات کر رہے ہیں, ہم اس کو نہ مانیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں مانیں لیکن مانگے نہ ان سے. اللہ کا جو سٹیٹس ہے, ہر کسی کا سٹیٹس اس کو جیسے اپنے حق کی بات کی ہے نا, اللہ تعالیٰ کو آپ حق دیں, یعنی مخلوق کو, اپنی بیوی کو اور اپنے وہ نا اپنے نفس کو اپنا حق دیں, تو اللہ تعالیٰ کو بھی تو اللہ تعالیٰ کا حق ملنا چاہیے. اور میں اس سمجھتا ہوں کہ اولیاء سے محبت حقیقتاً وہ شخص کرتا ہے جو ان سے مانگتا نہیں ہے. بالکل, ان سے مانگنا جو ہے نا وہ ان کو ڈیگریڈ کرتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. اور جو پچھلی آیت میں بات کی کہ وہ کہا بھائی نظالی کا قوامہ, نہ وہ اولیاء کی گستاخی کرتے ہیں اور نہ وہ ان کو نعوذ باللہ رب بنا دیتے ہیں. وہ کہا بھائی نظالی کا قوامہ, وہ بیچ میں رہتے ہیں, یعنی اولیاء کی رسپیکٹ, ان کے عمل پہ, ان کی پریچنگز پہ عمل کرنا, اور ساتھ ساتھ ان سے نہ مانگنا, یعنی ان کو اولاد نہ مانگنا, کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کر سکتے, دعا میں کرنی ہے اللہ تعالیٰ. بلکہ رسپیکٹ کا تو یہ عالم ہوگا برو, اگر ہمیں کوئی شخص پتہ چل جائے کہ فلاں شخص عباد الرحمان میں سے ہے, تو رسپیکٹ کا یہ عالم ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ رہنا چاہیں گے, ہم اس کی کمپنی چاہیں گے. اگر زندہ ہے تو اس کے ساتھ جڑ جائیں, اس کو کہیں کہ شیخ میرے لیے دعا کریں آپ, وہ تو بہت عظمت والا بندہ ہے. ہاں, آپ اسے دعا کر زندہ ہوں تو کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو مزاروں پہ ہو رہے ہیں نا, انفارچونیٹلی یہ اکثریت غلط کر رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو یعنی صحیح اولیاء کے لیے دعا کرنے جاتے ہیں کہ اللہ مغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ, لیکن کچھ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, کہتے ہیں شاید یہ شخص ان سے مانگ رہا ہے, تو ہم جو جاہل ہیں تو ہم بھی ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. This is how shirk started actually initially. Exactly. تو اس آیت میں نا بیسیکلی 3 گناہ ہیں نا جو مینشن کیے ہیں. شرک ہے, قتل کا ہے, کسی بے گناہ اور زنا کا ہے نا. یہ اصل میں نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کون سا گناہ جو ہے نا سب سے بڑا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا اسی سیکوینس میں کہ شرک اور قتل کرنا الا بالحق اور زنا کرنا, یعنی زنا جو ہے, یہ 3 باتیں بتائی گئی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی, قرآن کا حصہ بنا دیا تھا. اور شیخ کچھ اس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ کچھ پیگنز نا رسول کے پاس آئے تھے, اور انہوں نے اپنے جہالت میں they committed a big deal of shirk, بالکل, and they committed a big deal of zina. انہوں نے کیا تھا, اور وہ آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی باتیں سب بہترین ہیں, لیکن ہمارے بارے میں کیا ہے, ہم سے تو یہ ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اور پھر کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, کہ اکثر جو لوگ توبہ کریں گے اور ایمان لے کے آئیں گے اور عمل صالح کریں گے تو پھر ان کو ہوپ دی اور وہ آنا شروع ہو گئے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ the zina as well. یہ جو آپ نے بات کی نا الا من تاب والی, یہ والی آیت اتری تھی, اور اس کے بعد وہ دوسری والی آیت اتری تھی, وہ کون سی ہے؟ قل یا عبادی الذین ہاں, قل یا عبادی الذین اسرفوا. یہ 2 آیتیں سائڈ بائی سائڈ پھر اتری تھی ان لوگوں کے لیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب. 1-2 نریشنز ہیں انشاءاللہ, وہ جب زنا کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ وہ میں, لیکن بیچ میں یہ ایک آیت اور ہے الا من تاب سے پہلے, یضاعف له العذاب یوم القیامۃ
وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. کہ اگر وہ کرتا ہے, اگر وہ ان چیزوں سے نہیں بچتا تو اس کو جو ہے نا عذاب جو ہے نا قیامت کے دن بڑا جو ہے بڑے بڑے گناہ, یہ اکبر الکبائر ہیں. ایک شرک, دوسرا قتل, یعنی قتل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھا اور کہا کہ اے کعبہ تیری حرمت بہت بڑی ہے, تیری حرمت والا ہے تو, لیکن ایک مسلمان کا خون تو سے زیادہ حرمت والا ہے. یعنی برو آج اگر کوئی کعبہ میں جائے نعوذ باللہ من ذالک اور ہتھوڑا لے کے جائے اور یہ بیلچی لے کے جائے اور نعوذ باللہ کعبہ کو توڑنا شروع ہو جائے برو, اور وہ پوری دنیا میں ٹی وی مکہ ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہو, تو لوگ کیا کچھ بد دعائیں نہیں کریں گے اس کے بڑا لیے. تو گناہ کوئی ہے ہی اس سے بڑا کوئی گناہ کوئی ہے ہی نہیں, لیکن ایک قتل اس سے بڑا گناہ ہے برو. یہی نا من قتل قتل یا نہیں اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی حرمت انسلٹ کرنا, حرمت کو پامال جو ہمارے ٹی وی پہ پولیٹیشینز ایک دوسرے کو کر رہے ہیں ہر نارمل وقت چل رہا ہے, یہ کیجول نارمل چیز ہے. میمز بن رہی ہیں, لوگوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, یہ تو نارمل ہے. یار آپ دیکھیں نا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا, جو جان بوجھ کے مسلمان کو قتل کرتا ہے. آپ دیکھیں نا کتنے قتل کرنا عام ہو چقا ہے. اور زنا دیکھیں برو, چلیں قتل تو پھر آج کل کے دور میں لبرلزم کے دور میں قتل تھوڑا سا کم ہے, زنا دیکھ لیں. قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, وہ تمہیں فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ فحشی کام کرو, فحشی کام کرو. اور اللہ تعالیٰ واللہ یعدکم المغفرہ, یعدکم مغفرہ منہ وفضلہ, اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. تو شیطان جو حکم دیتا ہے اس بندے کو, یعنی وہ بالکل سرنڈر ہو چکا ہوتا ہے اس بندے پہ. کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جن پہ اس کا حکم, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, کہ میرے بندوں پہ تیرا حکم نہیں چلے گا, وہ پھر میرے بندے ہیں. سبحان اللہ. یعنی دے آر پیپل آف ڈسپلن, عباد الرحمن, وہ عبد ہیں صحیح. اس لیے بٹ اپیرنٹلی دیکھا جائے نا, ہم نے زنا کی بات کی ہے برو, آئی ایم تھنکنگ کہ دیکھیں نا دس از سو نارمل. پہلے تو یہ زنا کا لفظ بھی اپنے زبان سے نکالنا, زنا یہ کیسی بات کر رہے ہو, بٹ ناؤ دس از ویری ویری کامن برو. دس از کول کانسیپٹ مین, دس از پروموٹڈ یار. اللہ اکبر. برو یونیورسٹیز کالجز میں مجھے ان بوائز بتا رہے تھے کہ دیر از اے ورڈ ٹرم ایز FUCK بوائز, F بوائز, یعنی یہ وہ بوائز ہیں کہ دوز ہو سلیپ ود وومن with every other woman every day every night. یعنی those who replace women every night and they are cool start in لا الہ الا اللہ. cool تو کیا یہ ان سے یعنی سبحان اللہ. یونیورسٹیز میں دیکھیں, مالز میں دیکھیں, ٹک ٹاک میں ہمارے یہ ینگسٹرز برو, یعنی شرم و حیا کا جنازہ ہی نکال دی, یعنی یہی نکال دی. بالکل, یعنی اٹ ہیز, یعنی وہ جو شرم ہے نا وہ ایک دم نکل ہی جا. اور یہ وہ چیز ہے جس میں دین میں کہتے ہو نا تم, دین میں فرقوں میں اختلاف ہے, اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. قرآن کی یہ جو ابھی آیت آپ نے بتائی کہ شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے, یہ لبرلزم کی موت ہے برو, کی موت ہے. یہ آیات موت ہے برو, ایک آیت موت ہے, صرف ایک آیت. اگر کیا لیبرلز جو ہیں آج کل مسلمان دیسی لیبرلز جو ہیں, کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے برو؟ اتنا کلیئر ہے, رمضان میں تو ہم تراویح پڑھے ہیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے یار یہ قرآن اتنا کلیئر ہے کہ کوئی اندھا شخص بھی اس کو سن لینا وہ کہے یار واللہ یہ بات ٹھیک ہے. لیکن وجہ پتہ کیا ہے؟ دو وجوہات ہیں. نمبر 1, یا تو قرآن نہیں پڑھتے, اگر پڑھتے بھی ہیں نا برو تو بس دورہ کرتے ہیں اور اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. ان کو شاید تیسری آپشن کوئی نہیں ہے, میں نہیں سمجھ. یا پھر یہ وہ لوگ ہیں, مجھے یہ لگتا ہے, جو اسلام سے نکل جانا چاہتے ہیں لیکن وہ اس سرکل کو اس ساری یو نو اٹس ڈیفیکلٹ, وہ اوپنلی نہیں کہہ سکتے, تو دے بیکم لبرل مسلم. دیر از نو سچ تھنگ ایز لبرل مسلم. یو آر ایدر اے مسلم اور اے کافر. نو دیر از نو سچ تھنگ بٹوین. کوئی ماڈرن مسلم منافق ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ بیچ میں ہو سکتے ہیں. منافق بھی کون ہوتے ہیں مثال کے طور پہ؟ عمل نہیں ہوگا عملی منافق, یعنی جو بات کہتے ہیں جھوٹ بول دیا. اعتقادی منافق آج کے دور میں موجود نہیں ہے الحمدللہ, یعنی عملی منافق جو جھوٹ بول دیا, اذا حدث کذب واذا وعد اخلف. اعتقادی منافق ہیں اور وہ یہ لبرلز ہیں, شاید ہو سکتا ہے. See, they don't believe in Allah subhanahu wa ta'ala like that, you know. They don't believe in Quran, they don't accept the Quran. ان کو شک ہے قرآن کی آیات میں, questions ہیں ان کو, you know. I don't think, you know, اللہ تعالیٰ رحم کرے. We don't judge anyone, we don't put labels on anyone, but بات یہ ہے کہ you should ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائے یار. یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تجھے تیرے رب سے کریم رب سے کس نے گمراہ کیا. اسی کے حوالے سے نا زبردست ابھی جو آیت آپ نے تلاوت کی نا, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, ایک ابو ہریرہ کے پاس نا رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی, تو اس نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا اور بچہ بھی ہوا اور میں نے اس بچے کو قتل کر دیا ہے. اچھا, از دیر اینی پاسبلٹی کہ اس چیز سے نکلا جائے, میرے لیے کوئی توبہ ہے, استغفار وغیرہ؟
تو ابو ہریرہ کہتے ہیں نہیں، یعنی تو نے اپنی آخرت خراب کر لی ہے، تیرا کوئی جو ہے کوئی اس سے پازیٹیوٹی آ ہی نہیں سکتی. دیٹ وومن کرائڈ اینڈ شی لیفٹ. تو ابو ہریرہ جو ہے نا ریکنفرم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی نا تو ناراضگی کا اظہار جو ہے نا آپ کے چہرے پہ آیا. بولتے ابو ہریرہ تجھے یہ آیات یاد نہیں آئی؟ پھر آپ نے وہی جو ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر سے لے کے یہاں تک پڑھا الا من تاب وآمن عملا صالحا. کہ تو نے یہ آیات پڑھی نہیں ہے؟ اللہ تو ہے، ایکسیپشن تو ہے، تو نے کیوں نہ کر تو دیا؟ ابو ہریرہ بڑے جو ہے نا وہ ان کو ریگریٹ ہوا، وہاں سے نکلے اور اس عورت کو نا ڈھونڈنا شروع کیا. تو بڑی مشکل سے وہ عورت ملی. شی واز کرائنگ، شی واز ویپنگ. تو خوشی سے نہ بتایا کہ ابشر، یعنی جو ہے ایک خوشخبری ہے، اور پھر یہ آیات جو ہے سنائی. وہ عورت اتنا خوش ہوئی، اسی وقت اس سجدے میں گر گئی اور کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. تو what do we get from this story؟ اللہ اکبر، یعنی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو there is still hope. وہ جسٹ امیجن اگر یہ اللہ نہ ہوتا تو کیا اور یہ ایک آیت نہ ہوتی، we were doomed man. ہم ختم ہو جاتے برو. ہم نے کیا کچھ نہیں وہ انسان سے. لیکن اللہ تعالیٰ صرف یعنی اتنی ہوپ والی آیت ہے کہ اللہ من تاب، جس نے توبہ کی سچی، وہ آمنا اور مسلمان ہوا، ایمان والا ہوا، وہ عامل عملا صالحا، صرف توبہ نہیں کرتا رہ گیا، تسبیح نہیں پھرتا رہ گیا، گناہ کے کام میں انوالوڈ نہ، اس نے اپنی لائف ٹرو ریپینٹنس از چینج بیہیویئر، اس نے بیہیویئر کو چینج کیا، وہ عامل صالحا، نیک عمل کرنے شروع کر دیے. تو ان لوگوں کے لیے پھر کیا ہے؟ صرف معافی نہیں ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ ان کے پچھلے 40 سال کے 50 سال کے زنا، نماز کا چھوڑنا، سب کو نا نیکیوں بدل دے گا. یعنی ایک شخص آیا، غالباً ہمارے شیخ کے پاس ڈاکٹر فضل بتا رہے تھے کہ وہ شخص آیا تو نے کہا کہ میں نے 40 سال سے نا نماز ہی نہیں پڑھی، لیکن اب میں نے توبہ کی ہے اور میں اب ہر نماز باجماعت ادا کروں گا. تو میرے لیے کیا ہے شیخ؟ تو میرے کیا گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نے کہا اگر تو سچی توبہ کرتا ہے اور تو نماز باجماعت پڑھنا شروع کرتا ہے تو تیرے گناہ معاف نہیں ہوں گے. He was like تیرے پچھلی 40 سال کی باجماعت نماز لکھتی جائے گی. یہ انہوں نے حدیث، یہ انہوں نے اس کا مطلب شیخ نے وہ حدیث جو ہے بتائی ہوگی کہ یہی ایک نا بڑا ہی وہ روایت میں بوڑھا بندہ کی اس کی جو آئی لیڈز ہے نا وہ نہیں بند ہو رہی، اس کی آنکھیں کھلے نہیں پا رہی، 60 سال کا برو. وہ لکڑی پہ آیا تھا، لکڑی کو واسطہ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اچھا اس وقت میں نان مسلم تھا، ٹھیک ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی اگر آپ کے پاس کوئی لسٹ ہے نا گناہوں کی، شاید وہ میں اس میں سب میں ٹک ہو رہا ہوں، کوئی میں نے ایسے گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے. یعنی پہلے کہا ہر گناہ کیے، پھر ایمفسائز کیا کوئی گناہ میں نے چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے. کیا میرے لیے بھی کچھ ہے؟ کیا میرے لیے بھی کچھ ہے؟ اللہ اکبر. اچھا کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ لیا تو پھر نہ بڑا خوش ہوا، اللہ اکبر کہنا شروع ہو گیا. اور پھر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کلمہ پہ قائم رہے گا نا، یعنی ابھی جو تو نے کلمہ کہا ہے، تو تیرے جتنے گناہ ہیں بڑے بڑے جو چیک لسٹ ہوئی تھی ٹھیک، وہ سارے اللہ تعالیٰ جو ہے نا حسنات سے بدل دیں گا. اور یہ آیت جو ہے نا تلاوت کیا، قیامت کے دن وہ آئے گا شخص، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ رکھے جائیں گے، اللہ اکبر، چھوٹے گناہ رکھے جائیں گے. وہ ڈرے گا کہ یار یہ گناہ سارے گناہ رکھے جا رہے ہیں، اور اس کے گناہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بدل دے گا آہستہ آہستہ نیکیوں میں. جو دیکھے گا نا جب کہ نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو بتائے گا کہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی ہیں وہ بھی سامنے لے کے آ. اس بات پہ اللہ تعالیٰ ہنسیں گے. حدیث میں الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ ہنسیں گے. انسان کتنا عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے یار. اور پہلے اس کو پتا ہوگا کہ میرے بڑے گناہ بھی ہیں، یہ سارے چھوٹے ہیں، وہ کہے گا شکر ہے بڑے سامنے نہیں آئے، بڑے سامنے نہیں. اچھا لیکن اس کو یقین ہوگا کہ یار میں چھپ بھی نہیں سکتا، کہ اب کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ تو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یعنی کہتے ہیں نا وہ ڈسکلوز کر دے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ بھی گناہ کیے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ وہ شخص ہے جس کی اللہ تعالیٰ نا گناہ جو ہیں وہ نیکیوں بدلیں گے، ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن یہ کیوں ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ وہ سارے گناہ کر کے نا وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا. ٹرو ریپینٹنس. یار there is always hope brothers, واللہ there is always hope, الحمدللہ. until you die. لیکن ہوپ کس کے لیے برو؟ جو توبہ کرے برو، جو پلٹنا چاہے، جو اپنی میوزیکل پارٹیز کو، اپنی ڈرگس کو، اپنی گرل فرینڈس کو وہ چھوڑ کے نا اسٹیپ لے برو. اللہ تعالیٰ کا نا اصول ہے برو کہ ایک انسان تو پہلا قدم بڑھا، پھر میں 10 قدم بڑھاؤں گا،
تو چل کیا میں دوڑ کے آؤں گا, تم مجھے یاد کرو پھر میں کیسا یاد کرتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک, تو پہلے حفاظت کرنا پھر دیکھ میں تیری کیسے حفاظت کرتا ہوں. سو اصول کیا ہے, you take the first step. You know, whenever you feel distant from Allah subhanahu wa ta'ala, ask yourself this question کہ who moved away. اللہ اکبر. You moved away, not Allah. برو میں بتاؤں پہلا اسٹیپ ہمیشہ میں نے کیا پایا ہے, پہلا اسٹیپ ہمیشہ بہت آسان ہے. It is acknowledgement here. That's it. Right now, we can do it right now. When you acknowledge نا کہ yes میں نے ظلم کیا ہے, میں نے یہ غلط کام کیا, this is the first step. اللہ تعالیٰ آپ کو کھینچ کے لے آئے گا مغفرت کی طرف, اپنے دین کی طرف, اپنے پاس کر لے گا, صرف آپ ایکسیپٹ تو کریں. اور وہ کہتا ہے کہ ولا یغفر الذنوب الا انت, اور یا رب میں جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ گناہ معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نا اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس بندے کو پتہ لگ گیا کہ میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کرتا, یعنی اس نے ایکنالج کر لیا کہ میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کرتا. اللہ کو یہ بہت پسند ہے نا یہ بات. برو یہ توفیق کس کی طرف سے ہے؟ یہ بھی بڑی, انسان گناہ کرتا ہے اللہ نہیں اس کو پکڑتا, اللہ پھر اس کو توفیق بھی دیتے ہیں, اس سے گناہوں کے برے اثرات سے اس کو بچا کے رکھتے ہیں, اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں, اس کے توفیق دینے کے بعد اس کے گناہوں کو نیکی میں کنورٹ بھی کرتے ہیں, اور اسی بندے کو جنت میں بھی ڈال دیتے ہیں. کیا کریم رب ہے یار. میں ایک حدیث میرے ذہن میں آئی ہے, آپ نے جو بات شیئر کی ہے نا, واللہ ہی بہت زبردست حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی, لو ان عذب اللہ اہل سماواته و اہل ارضه لعذبهم ولكن لا ظالم لهم, کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نا تمام اہل سماوات, تمام آسمان والوں کو, فرشتوں کو, جنات کو, انسانوں کو, اور جو بھی زمین پہ ہیں سب کو اگر جہنم میں جھونک دیتا نا تو وہ ظالم کنسیڈر نہ کیا جاتا. اٹ ووڈنٹ بی انجسٹس فرام ہم. پتہ ہے کیوں برو؟ آپ دیکھیں نا اس کو لاجیکلی ذرا سمجھیں. میں نے یہ موبائل بنایا ہے, آئی ایم دا مینوفیکچرر آف دس موبائل. یار اس کو میں توڑوں, جو مرضی پھینکوں, جو مرضی کروں, مجھے کون, آپ مجھ سے نہیں سوال کر سکتے. میں نے یہ بنایا نا, میں جو مرضی کر سکتا ہوں. پھر ایسا فرماتے ہیں وَلَوْ رَحِمَهُمْ وَلَكِنْ رَحْمَتُهُ خَيْرٌ مِّنْ أَعْمَالِهِمْ, کہ اگر وہ رحم کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بہتر ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اتنے غفور رحیم ہے برو, کہ وہ یعنی ہمیں نہیں پکڑے نا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت. ورنہ اگر انصاف اگر اللہ کرے سب گئے, انصاف کرنے پہ سب گئے, سب جانور گئے, سب انسان چرند پرند سب چلے گئے. 8th کوالٹی پہ آتے ہیں, والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. نہیں لیکن ایک اس سے پہلے بات ہے نا, یہ والی جو نیک عمل والی بات ہے اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں بیان کی ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بھی تو یہ کہا ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. یعنی اگر پہلی آیت میں تمہیں ہوش نہیں نہ آئی, اب ہوش کر لو. اللہ اکبر. یعنی ریپیٹیشن کے ساتھ برو, سبحان اللہ. یعنی اس رب کے لیے کافی تھا ایک دفعہ کہہ دینا, لیکن وہ رب جو نو یہ اس دنیا بھی کیا ہے, یہ دنیا کیا ہے اس کے سامنے, وہ پھر بھی انسانوں کے لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہے. اچھا ابھی جب میں نے پڑھا ہے نا, میں آئی ریئلی وانٹ ٹو نو, کیونکہ مجھے کچھ زیادہ سمجھ نہیں آ پائی 2 آیات میں یہ الگ سے آیا. ابو صاحب, ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو سے آن دس؟ بردر اس میں ایک تو نیریٹو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ریپیٹیشن تب ہی کرتا ہے جو کہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو, اور اس پہ لوگ نا دھیان نہ دے رہے ہو. اب دیکھیں نا, ٹیچر ایک کلاس میں اپنی بات کیوں ریپیٹ کرتی ہے؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس دھیان نہیں دے رہے, تاکہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ اسٹوڈنٹس کے جو ہے نا بس ایک سب کانشیس میں وہ بات جو ہے نا گھل مل جائے. ایگزیکٹلی. اور اس کی دوسری بات یہ بھی کہ الی اللہ متابا, متابا مینس ٹرو ریپینٹنس. یعنی سلف صالحین رحمہم اللہ اللہ تعالیٰ سے نا یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت. یا اللہ میں آپ سے ٹرو ریپینٹنس کا سوال کرتا ہوں موت سے پہلے. اور دوسری اللہم انی اسألک حسن خاتمہ, یا اللہ آپ سے بہترین خاتمے کا سوال کرتا ہوں. اور تیسری یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, میرے دل کو نا دین پہ قائم رکھنا. تو جو توبۃ النصوحا ہے نا, وہ انسان وہ یہی ہے کہ جب یہ جو سٹیپس بتا دیے گئے, ایمان, توبہ کرے اور عمل صالح کرے. سم ٹائمز ہم ایمان والے تو ہیں, توبہ بھی کرتے ہیں, عمل صالح نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ عمل صالح کرنا نا, یہ اصل توبۃ النصوح ہے جو انسان کرتا ہے. تو یہ ہے. آگے چلتے ہیں, والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. وہ لوگ جو ہے نا وہ they don't bear witness falsehood, جھوٹی گواہی دیتے ہیں. اور جب یعنی سبحان دوبارہ دفعہ گیا واذا مروا باللغو مروا کراما, جب کوئی
فیوٹیلٹی سے یا کوئی غلط چیز کے ساتھ گزرتے ہیں بڑے کرام ڈگنیفائڈ طریقے سے گزر جاتے ہیں. یعنی دے ڈونٹ انڈلج, وہ اپنے ہاتھ گندے نہیں کرتے اس بری چیز میں, اور وہ کسی جھوٹی گواہی دیتے. یعنی جھوٹی گواہی دینا بھی, یعنی دے ناٹ پارٹ آف میوزیکل گیدرنگس, دے ناٹ پارٹ آف بیڈ کمپنی, دے ناٹ دے سے نو ویسا مرو باللغو مرو کراما, یعنی دے آر ناٹ پارٹ آف اٹ. حدیث میں آتا ہے نا, جس ٹیبل پہ شراب پی جا رہی ہو کوئی اگر انسان وہاں بیٹھ جائے تو اٹ از ایز اف وہ اس کا حصہ ہے, وہ اسی گواہی دے رہا ہے. I think this is where practicing people are challenged the most. Yes. Especially family gatherings ہوتی ہیں. آپ ریلیجیس ہو, آپ کی فیملی ریلیجیس نہیں ہے اور آپ کی فیملی میں شادی ہے اور اس میں میوزک بھی ہے, فری مکسنگ بھی ہے, what would you do? شادی میں بھی This is where you are tested, bro. Exactly. مطلب you have to, اور ہم نا رشتہ داریاں بچانے کے لیے, دوستیاں بچانے کے لیے اللہ سے تعلق توڑ دیتے ہیں. اور قرآن میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء مینس خلیل. خلیل وہ ہوتا ہے جو آپ کا خلیل بیسٹ فرینڈ ہے, جو بالکل قریبی آپ کا جو ہے نا جگری یار ہے. یہ جو بیسٹ فرینڈز ہوں گے نا, یومئذ بعضهم لبعض عدو, اس دن آپس میں اینیمیز ہوں گے. یار میں ایکچولی فیل یہ کرتا ہوں کہ سبحان اللہ, جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا کتنی کامن ہے ہمارے معاشرے میں, سوسائٹی میں. واللہ برو اٹس ویری کامن. اور میں ایک نریشن پڑھا تھا تو ایک ڈر سا لگ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کہا کہ میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتا دوں. 3 دفعہ ریپیٹ کیا کہ میں تمہیں بڑے گناہ نہ بتا دوں, سب سے بڑے گناہ نہ بتا دوں. تو صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ بتائیں آپ, یہ تو بتانے والی چیز ہے. ہی ریپیٹڈ وہی جو ہم نے ابھی پڑھا نا کہ شرک مت کرنا اللہ تعالیٰ سے, اور دوسرا بڑا کیا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرنا. تیسرے اب دیکھیں 2 بتا دیے نا, اب تیسرا بتانے لگے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 بتا رہے تھے نا, وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے, انہوں نے اپنی ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہوئے ہیں. جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا, جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا, اس کو ریپیٹ کرتے رہے. صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم نے یہ خواہش کی کہ اے کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ خاموش ہو جاتے. یعنی وہ آتے نا, یعنی وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ایمفسس ڈال رہے تھے کہ سدھر جاؤ, اور اتنی چیز عام ہے ہمارے معاشرے میں. برو 5-5 ہزار روپے کے اوپر آپ کو جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں کورٹ میں. یہ آپ اسلام آباد میں ہر شہر میں چلے جائیں, کورٹ کچہری میں جھوٹی گواہی تو اٹس نتھنگ. یار آپ کو گواہ چاہیے, آپ 5000 روپیز دیں, آپ کو بندے مل جاتے ہیں. آپ کورٹس میں جائیں گے, آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے برو, لوگ رگڑ رہے ہیں اپنی ٹانگیں, یعنی ہمیں یعنی انصاف تو مل جائے. حالانکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے پتہ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, یعنی بخیل ہو سکتا ہے. صاحب نے کہا کیا بخیل ہو سکتا ہے, آپ نے کہا ہاں, یعنی غلطی میں ہو سکتا ہے. کیا زنا ہو سکتا ہے, جی. چوری ڈکیٹی کر سکتا ہے, جی ہو سکتا ہے. اچھا ویک ہو سکتا ہے, لیکن جھوٹا ہو سکتا ہے, نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی بات ہے یعنی یہ سب فَإِنْ وَسَرَقَ کیا زنا سرق, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کے, یعنی جبریل جب بتایا نا تو اللہ کے بھی حیران پریشان کہ یہ واقعی میں تبھی معاف ہو جائے گا. لیکن جب صحابی کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جھوٹ نہیں بول سکتا وہ. اچھا ہم یہ دیکھیں ذرا ایک لمحے کے لیے, لٹ سے ہماری سوسائٹی میں نا سب لوگ جھوٹ بولنا بند کر دیں, کیا کمال. وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نا جو 3 چیزیں کہا تھا, ایک چیز میں چھوڑ دوں برو, گورنمنٹ ٹھیک ہو جائے گی, لوگ ٹھیک ہو جائیں گے, دکاندار ٹھیک ہو جائیں گے, لوگ سب کچھ انویسٹمنٹ کے لیے آپشن نہیں کوئی بندہ جھوٹ نہیں بولے گا. اللہ اکبر. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. دونوں آیات پڑھ لیتے ہیں, انشاءاللہ پھر اس پہ ڈسکشن کریں گے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کیا دعا ہے سبحان اللہ, کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں نا تو وہ یعنی لم یخروا علیہا صما وعمیانا کی ایسے نہیں کہ سنی انسنی نہیں کر دیتے, سنی انسنی نہیں کر دیتے, تو وہ they pay due attention to that. بڑا سورہ ملک میں آتا ہے نا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور, جب وہ جہنم میں ڈالیں گے اس کا چیخنا چلانا سنیں گے. اور الٹیمیٹلی آتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا, انہوں نے کہا تھا بلا, تو پھر تم نے بات کیوں نہیں مانی. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر.
اگر ہم ان کی باتوں کو سن لیتے نا یا نعقلو سمجھ لیتے, عقل غور و فکر کر لیتے, ہم لوزرز میں سے نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ اس کی بات جو پھینکتے ہیں برو, اصل بات یہ ہے فاعترفوا بذنبہم فاعترفوا بذنبہم, یہ انہوں نے اعتراف کیا گناہ کا. اصل گناہ ان کا یہ تھا, یعنی سنا نہیں, كنا نسمع او نعقل, ہم نے سنا ہی نہیں ہم نے کبھی. لیبل کر دیا تھا یہ مولویز ہیں, یہ ہاں ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, ان کی باتیں نہ سنو, پرانے زمانے کی باتیں ہیں, ماڈرن ہو جاؤ. اور سنا بھی تو عیب نکالنے کے لیے سنا تھا ان میں, اللہ عیب نکالنے کے لیے کہ ان میں غلطی میں ڈھونڈوں. جیسے کفار مکہ عیب نکالنے کے لیے قرآن کو سنتے تھے, اور کچھ لوگ دکان میں جو ہے نا روئیاں ڈال دیتے تھے کہ ہم سنیں نہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا, یعنی استکبار کرتے ہوئے چلے گئے كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا, کہ جیسے سنا ہی نہیں ہے. یار میں آپ کو بتاؤں, ابھی تو آپ کفار مکہ کی بات کر رہے ہیں, میرا کیا حال ہے برو, مسلمان کے ایسے نہیں کرتے. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا, جیسے سنا ہی نہیں ہے. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا, جیسے اس کی کان میں نا کوئی ایسی آبجیکٹ ہے کہ اس کو اب سمجھ ہی نہیں آ رہی. ایئر بڈز بند کی نوائز کینسلیشن آن کی ہوئی ہے, یعنی وہ سن ہی نہیں پا رہا اس کو. یار ہم نے اس کتاب کی نا عظمت کو پہچانا نہیں واللہ. جب ہم یہ آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ کس کے الفاظ ہیں یار, اللہ اکبر, اور اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی پڑھ سکتا نہیں. اذا تلیت علیہم آیات زادت ایمانا, مومن تو وہ ہیں جو ان پہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ان کے دل کانپ جاتے ہیں. ایک بڑا چیلنج شاید یہ بھی ہے کہ آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. پوچھا جائے گا برو کہ ہم نے زندگی میں بڑی محنت کی, ہم نے ہر چیز, اسٹڈی امپورٹنٹ تھی, بزنس امپورٹنٹ تھا, ہم نے 1000 ایڈیمز یاد کیے, ہم نے سیٹ کیٹ کی بکس پڑھی, ہم نے آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں برو بڑی بڑی کتابیں, ہم نے الجبرا کی پڑھی, ہم نے تھیورمز کتنے یاد کیے. یار میں غلط انگلش کا سینٹینس کروں گا, آپ میرا مذاق اڑائیں گے, تجھے انگلش نہیں آتی. ہاں, اور قرآن ہم سے کتنے کو آتا ہے, ہمیں تو سب کچھ چل ہے. بڑے بڑوں کو سورہ اخلاص نہیں آتی. اللہ, ہمارے بڑے بڑوں کو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. وہ یہ ماڈرن ہونے کی نشانی ہے. اگر آپ اردو ٹھیک نہیں بول سکتے اور عربی غلط پڑھتے ہیں تو یہ ماڈرن ہونے کی نشانی. اللہ اکبر, دیکھیں صحیح, یعنی دس از دی کرائٹیریا وی ہیو میڈ. اللہ اکبر. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, جو کہتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا, یا اللہ بنا دے ہماری بیویوں کو اور ہمارے اولاد کو قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, کہ ہم جب ان کو دیکھیں ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں صرف متقی نہ بنا بلکہ ہمیں ان کا امام بنا دے. یہ انہی لوگوں کی, یہی لوگ ہیں جو انہیں کی صفات. یعنی ایک تو یہ کہ کوئی بھی آپ کوالٹی برو دعا کے بغیر نہیں دیکھیں گے, یعنی وہ دعا ہمیشہ کرتے ہیں. برو آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, انبیاء دعائیں کریں, زکریا دعا کریں, موسیٰ دعا کریں, عیسیٰ دعا کریں, ہر نبی دعا کریں برو. اس کی مین جو پینیکل ہے وہ دعا ہے. اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ مکہ میں نا جتنے بھی مشرکین تھے نا, وہ جو مسلمان ہوئے لوگ, تو وہ اتنا زیادہ وہ مکسچر تھا نا کہ اولاد اگر مسلمان ہے تو والدین کافر تھے, والدین کافر ہیں تو مسلمان اولاد ہیں. اسی طرح ہسبینڈ اور وائف بھی, وائف مسلمان ہوگی لیکن ہسبینڈ ابھی تک کافر ہے. تو اس طرح سے چل رہا تھا. تو ان لوگوں نے نا پھر یہ دعا بہت زیادہ کی کہ ہماری جو اولادیں ہیں یا ہمارے والدین ہیں, ہم سب کو نا ایک کر دیں, انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ازواج نا وائفز, ایک وائف کی بات نہیں, ایک وائف کی بات نہیں, یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے نا, پوری نیشن کی بات ہو رہی ہے. آپ کہیں اور لے کے جا رہے ہیں, آپ انڈیویجویلٹی پہ چلے گئے ہیں. یہ مسلمانوں کی قوم کی بات. آپ کو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں گھر جا کے ملے گی. اچھا یہاں پہ بات یہ نہیں کہ ان کو صالح بنا دے, نیک بنا دے, قرۃ اعین, یعنی ہم کو دیکھتے ہی ہمیں آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یار اگر کسی بچے نے نا کوئی بڑا کام کیا ہو اور وہ بندہ تو نے یار آنکھیں ٹھنڈی کر دی میری, اس کو دیکھ کے نا میری اولاد سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے. یعنی دیکھنے سے ہی اتنا ان کو اوبیڈینٹ بنا دے اور اتنا فرما بردار بنا دے. اچھا اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد قرۃ اعین بن جائے تو پھر ہمیں بھی نا نیک عباد الرحمن بننا پڑے گا برو. ہاں جی سر, یہ سوال ہے. اصل چیز یہ ہے, کان ابوہما صالحا, صرف کہف میں جو آتا ہے نا کہ انبیاء یا ایک نبی موسیٰ اور ایک ولی خضر مل کے درخت دیوار بنا رہے ہیں ایک یتیم بچے کی. کیوں؟ کیونکہ کان ابوہما صالحا, باپ نیک تھا. اور ہم دیکھیں کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہماری اولاد قرۃ اعین بن جائے, لیکن ہم عباد الرحمن نہیں بنتے. تو نیکسٹ ٹائم بچے ہمارے جب غلطیاں کریں نا اور بہت زیادہ کریں اور ہم ڈس ہارٹ ہوں
تو ہمیں نا اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے بالکل ایسے کہ ہی ہے. ہمیں کہاں امپروومنٹ کرنی ہے. تو سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہم سے جب گناہ ہوتا تھا نا تو ہم اس گناہ کا رزلٹ اپنی اولاد کی ڈس اوبیڈینس میں دیکھتے تھے, اپنی بیوی کی نافرمانی میں دیکھتے تھے, اپنی رائڈنگ بیز کی نافرمانی میں دیکھتے تھے. یعنی بیوی بات نہیں مانی, بچے بات نہیں مان رہے, ہمیں کہتے ہیں اوئے تم لوگ کون ہو میری بات نہ مانو. لیکن سلف صالحین وہ اپنے گریبان سمجھتے تھے کہ میں نے کون سا گناہ کیا یار, ہاں مجھ سے کوئی بری نظر ہوئی ہے, میں نے فلاں میوزک سن لیا تھا, یا فلاں گانا گا لیا تھا, یا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. یعنی مسلمان اپنے میں دیکھتا ہے کہ میں کیسا ہوں, وہ دوسروں کو جو ہے نا بدلنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلتا ہے اور پھر دوسروں پہ دعوت دیتا ہے. قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں صرف متقین نہ بنا بلکہ امام بنا. یعنی اللہ تعالیٰ سے کتنا حسن ظن باللہ ہے. انا عند ظن عبدی بی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. تو جیسے نا میں اگر آپ سے مانگوں گا نا تو میں شاید لاکھوں مانگوں آپ سے پیسے, مجھے وہ ادھار چاہیے. تو اگر میں وزیر اعظم سے آ کے مانگوں تو میں شاید کروڑوں یا اربوں مانگوں. تو جتنا اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے نا اتنا دعا کا مقام بڑھ جاتا ہے. تو جب اللہ رب العالمین سے دعا کرنے تو سب سے بیسٹ دعا کرنی چاہیے. اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا الفردوس, جب بھی جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرنا, اور متقی بننے کا سوال کرو تو امام بننے کا سوال کرنا کہ یا رب متقیوں کا امام بنا, متقی کا امام بنا. اور دیکھنا انبیاء وہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے تھے, ربی حبلی من الصالحین, یا اللہ اولاد تو دے ہی دے لیکن صالح دینا. یعنی having this assumption from اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یا اللہ تو اولاد تو دے گا دے گا, لیکن مجھے صرف اولاد نہیں چاہیے, کوالٹیز بھی چاہیے, یہ والی کوالٹی چاہیے. یعنی تو اواب بنانا اس کو, تو متقی بنانا. اور ہم وجعل, یہ نہیں کہ میرے بچوں کو متقی کی امام بنا, وجعلنا ہمیں بنا دے. ہمارا ہم تو کہتا ہے بس میرے بچی ہیں ان کو ٹھیک کر دیں. ہم تو بڑا غلط کر لیا, ہم تو غلط کر لیا, ہم تو پارٹی لائف گزار لی, ہمارے تو گھر میں ایسا ایسا ہے, بس میرے بچے ٹھیک ہو جائیں. نہیں بھائی کیوں, ہم کوئی مکینک یہاں بیٹھے ہیں کہ کوئی پیٹ سیدھا کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اصل تو آپ کی تربیت ہے. they don't listen, they imitate. سو آپ کو جو سن رہے ہیں نا ان کو ٹھیک ہونا پڑے گا. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر کیا ہے جی آخرت میں وہ شروع میں کہتا ہوں تلاوت کر کے بتائیں آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. اللہ اکبر. شیخ یہ جو ہے نا, یعنی سبحان اللہ, ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ ایک تو وہ غرفہ کیسا ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا یہ بات بڑی ضروری ہے کہ دے پیشنٹلی انڈیورڈ لوگوں کے تانے, خواہشات, ریپٹیشن, ڈیزائرز, کولز کو ہاتھ میں پکڑنا. سر کولز کو ہاتھ میں پکڑنا, اور واقعی ایسا ہی ہے. یو سی اتنی زیادہ معصیت, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے, اپنا ایمان کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کی نے کہا تھا ان من ورائکم ایام الصبر, لوگوں تمہارے پہ صبر کے دن آنے والے ہیں. لیکن ان دنوں بھی للمتمسکین انبیاء, میرے جو دین پہ چلے گا کیسا ہوگا, قبضۃ علی الجمر, جیسے کوئلے کو پکڑنا. اور صحابہ نے, یعنی آپ نے فرمایا کہ جو دین پہ چلے گا نا اس دور میں بھی اجر 50 رجلا, اس کا ثواب 50 مردوں کے برابر ہوگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجر 50 منا ومنہم, رسول اللہ ہمارے 50 کے برابر یا ان کے 50 کے برابر. بگ ڈفرنس رائٹ, ان کے 50 یعنی ہمارے 50 اور صحابہ کا ایک کتنا بڑا ڈفرنس ہے. بالکل. فرمایا بل اجر 50 منکم, اے میرے صحابہ تمہارے 50 کے برابر. بڑی بات ہے برو. سو برو یہ وہ دور ہے نا جس میں اگر انسان دین پہ چلے گا نا, ہم وہ پڑھاتے ہیں نا بزنس ایتھکس میں کہ with higher the risk higher the profit, with greater the risk it is greater the profit return it is, right. تو جس دور میں نیکی کرنا مشکل ہے اس دور میں نیکی کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے, اور جس دور میں گناہ سے بچنا مشکل ہے اس دور میں گناہ سے بچنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. برو ہمارے, مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم جو پاکستان میں اس وقت ہیں, ہم پہ اس لیول کا بھی وہ شاید وقت نہ آیا. But if you see our Muslim brothers and sisters in maybe India, yes, you know, living with Hindus, ان پہ جو برو اسلام پر چلنا جتنا مشکل ہے, یا اسی طرح دوسری نان مسلم کنٹریز جہاں پہ رہ رہے ہیں, جہاں پہ وہ پریکٹس نہیں کر پا رہے, میرے خیال سے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج. برو ویگر مسلمس کو دیکھ لیں, اب برما کے مسلمانوں کو, کشمیر کو, فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں برو, کتنا مشکل ہے ان پہ. اور ہم تو یعنی اللہ کی بھی نے کہا تھا کہ بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا,
فطوبى للغرباء. Islam started something very strange, بڑا اجنبی سا تھا اور پھر پلٹ جائے گا اپنی اجنبیت کی طرف. یعنی ایسے دور آئے گا جس میں you will feel completely comfortable in Centaurus Mall and you will feel uncomfortable in masjid. You will feel completely comfortable in a concert and you will feel uncomfortable between some Maulvis. جب وہ دور آئے گا نا فطوبى للغرباء, glad tidings, خوشخبریاں مناؤ جو لوگ اسٹرینجرز ہیں, جن کو کہتے ہیں نا کہ یہ برقعے والی آ گئی ہیں, یہ نقاب والی آ گئی ہیں, یہ ٹخنے جنہوں نے پانچ اوپر کیے ہوئے ہیں یہ آ گئے, مولوی آ گئے, دیکھو یہ بیکورڈ آ گئے, اسٹون ایج کے لوگ آ گئے, فنڈامنٹلسٹ آ گئے, واللہ خوشخبریاں مناؤ. یار اسی لیے نا دیکھیں میرے خیال سے جب انسان کو پتہ ہونا کہ یار یہ میرا گول ہے جو ہمیں بات کر رہے ہیں, تو واللہ اللہ تعالیٰ نا پھر آسان بھی کر دیتے ہیں. آپ کے اندر نا وہ سکون, وہ اطمینان آ جاتا ہے, کانفیڈینس آ جاتا ہے, اور آپ بڑی سے بڑی پرابلم بھی آ رہی ہوتی ہے نا تو آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں. اور ایونچولی آئی ایم گوئنگ ٹو دیٹ پلیس, آئی ایم گوئنگ ٹو دیٹ غرفہ. ایک ٹپ دوں, اپنے آپ کو نا ریپیٹ کریں, یجزون الغرفۃ بما صبروا, یجزون الغرفۃ بما صبروا. نہیں یہ ریوارڈ نا وہی کہتے ہیں نا کہ وہ موٹیویشن اسپیکر سو کولڈ کہتے ہیں کہ جو آپ کا گول ٹارگیٹ ہے نا, جو آپ کی فائنل اچیومنٹ ہے, وہ آپ اپنے بیڈ کے نا سامنے لگا دیا کریں, فریم کر کے لگا دیں تاکہ آپ کو پتا ہو یہ اولئک آیت لگائیں برو, آیت لگائیں. یہ کہتے ہیں بما صبروا, بما صبروا. آپ قرآن میں بار بار دیکھ لیں, یجزون بما صبروا, یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ بھی کہا. یعنی ان کے صبر, یہ صرف وہ صبر نہیں ہے, یعنی صبر علی طاعت اللہ, یہ اللہ کی اطاعت میں جانا بہت ضروری ہے کہ صبر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے پیشنٹلی انڈیور کرنا, صبر از آلسو آن اللہ گڈ تعالیٰ کی ڈیڈز, اطاعت کہ آپ کی اطاعت جو ہے وہ آپ کرتے کنسسٹنٹ رہنا. یعنی صبر تین چیزوں پہ ہے نا, ایک ہے گناہوں سے بچنے پہ صبر کرنا, صبر عن المعاصی, اور دوسرا الصبر علی طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت پہ صبر, اور تیسرا ہے الصبر علی المصائب, مصائب مشکلات بلایوں پہ صبر. ہم صرف وہ صبر سمجھتے ہیں. ہاں بالکل. یہ جو صبر ہے نا, یہ گناہوں سے بچنے کا صبر ہے اور نیکیوں میں ڈٹنے کا صبر ہے. یہ وہ صبر کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان کو یہ ریوارڈ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کرتے تھے, وہ صبر کیا کرتے تھے. they used to patiently endure the taunts and the تانے ساز کے, بہو کے, یہ وہ سارے. and for some people you know who are not aware of these آیات, وہ یار یہ دیکھ کے یہ سمجھتے ہوں گے یار مسلمان کتنے oppressed ہیں, کتنی تکالیف میں, ان کو مار پڑ رہی ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے, یہ جو لوگ ہیں جن کو مار پڑ رہی ہے, قیامت کے دن اپنا ریوارڈ دیکھیں گے جو, ٹھیک ہے, کہ یہ جو ہمیں مار پڑی ہے اس کی وجہ سے جو ریوارڈ ہے, وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش اس دنیا میں نا ہماری جلدوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا تاکہ ہمیں اس کا ریوارڈ ملٹیپل فولڈ زیادہ ملتا. ہم نے تو وہ جو تکالیف آئیں جن پہ ہم صبر کیا کرتے تھے, ان کا ریوارڈ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے دیا. وہ یہ نا ہمیں وہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں نا کہ اگر ان نان مسلمس کو پتہ چل جائے کہ واٹ ریوارڈ از اویٹنگ اس, تو یعنی ہم ہمارے دل میں کیا ہے, یعنی کس چیز کی خواہش, تو یہ ہم سے نا لینے کی تلواروں کے زور پہ ہم سے لینے کی کوشش کریں گے. they don't know یعنی اولئک یجزون الغرفہ, ان کو نہیں پتا کہ یہ اللہ نے کیا پریپیئر کیا. دنیا سجن المؤمن وجنت الکافر, دنیا مومن کے لیے سجن ہے اور کافر کے لیے جنت ہے, یعنی پریزن ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو جو بھی ٹونٹ سن رہے ہیں نا, جو بھی مشکلات ہیں, آپ کو اسلاموفوبیا ہے, جو بھی سن رہے ہیں, اپنے آپ کو یہ کہیں وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, آپ کی واہ واہ ہوگی. پھر ایک دن آنے والا ہے, آپ کو پکارا جائے گا, آپ کو سلام سے اور پیس سے ویلکم کیا جائے گا, اور ایسا ہے جو ختم نہیں ہوگا, جو ختم نہیں ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کتنی خوبصورت بات ہے, حسن مستقر و مقامہ, ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا خالدین فیہا, اب پھر کبھی نہیں ختم نہیں ہوگا. سو یو نو اٹس ورتھ اٹ مین, وہ کہتے ہیں نا کہ دس ایفرٹ از ورتھ اٹ. سو واللہ دیز کوالٹیز آر ورتھ اٹ. اور ویسے بھی ہم نے ابھی ظلم زیادتی کی بات کی, تو یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے. اللہم اعوذ بک من الکفر والفقر والقلۃ والذلہ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. جو آخری بات میں یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کوئی مجھ پہ ظلم کرے یا میں کسی پہ ظلم کروں, تو اللہ سے پناہ بھی مانگے. مسلم از نیور اے پرسن جو کہ ویٹ کرو میرے پہ ظلم کیا جائے, نہیں, وہ ظلم سے بچتا ہے, نہ وہ ظلم کرتا ہے نہ وہ ظلم کو سہتا ہے. اگر وہ نکلنا چاہے وہ نکلنا چاہتا ہے, لیکن کبھی کبھی حالات اتنے ٹائٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ظلم کو برداشت کرنے کے علاوہ چارہ نہیں ہوتا, تو پھر وہ اللہ سے دعا کرے کثرت کے ساتھ اور صبر کرے. انشاءاللہ اپنی ریوارڈ پہ نظر رکھیں انشاءاللہ. مزمل ذرا وہ تلاوت سنائیں اور انشاءاللہ اسی تلاوت میں ہم اپنے سیشن کو اینڈ کریں گے. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم